السلام علیکم دوستو، شروع کرنے سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیجیے گا، شکریہ۔ دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے کہ چین میں کورونا کا زور ٹوٹنے لگا، ووہان میں قائم تمام عارضی ہاسپٹل بند۔ کورونا کے باعث ایران نے 70,000 قیدی رہا کر دیے۔ امریکہ کا افغانستان سے فوجیوں کا انخلاء شروع، اشرف غنی طالبان قیدی چھوڑنے پر تیار۔ بنگلہ دیشی عوام کا احتجاج رنگ لے آیا، نریندر مودی کا دورہ بنگلہ دیش منسوخ۔ کورونا کے باعث چین میں 70,000 سینما گھر بند، چائنا اور ہالی ووڈ فلم انڈسٹری کو اربوں کا نقصان۔ پاکستان دنیا میں فوجی ساز و سامان درآمد کرنے والا 11واں بڑا ملک بن گیا۔ دنیا میں 15 ایسے ملک بھی ہیں جس کی کوئی ملٹری فورس نہیں، وہاں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا۔ پروفیسر سیم وین کا ایک ایسا ایجاد کردہ درخت، اس ایک درخت پر 40 مختلف قسم کے پھل لگتے ہیں۔ دانتوں کو خراب کرنے والی کاٹن کینڈی جو ایک ڈینٹسٹ کی ہی ایجاد ہے، کمال ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی ڈیٹیل کی طرف۔ چین سے نکل کر دنیا بھر میں پھیلنے والا کورونا کا زور ٹوٹنے لگا، ووہان شہر میں قائم تمام عارضی ہاسپٹل بند کر دیے گئے ہیں۔ چین کے صوبے ووہان میں اس کے مریضوں کی تعداد میں کمی کی وجہ سے عارضی طور پر قائم کیے گئے تمام 14 ہاسپٹل بند کر دیے گئے ہیں۔ چینی ہیلتھ کمیشن کا کہنا ہے کہ چین میں 80,000 سے زائد مریضوں میں سے 60,000 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 1297 مریضوں کو ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا ہے، جبکہ اس سے اب تک 3136 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ مریضوں کی صحت یابی کی شرح 93% ہو گئی ہے۔ دوسری جانب یہ 108 ممالک میں پہنچ گیا ہے، تعداد 1 لاکھ سے بڑھ چکی ہے۔ اٹلی چین کے بعد سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے۔ پاکستان میں اس کے 8 مزید مریض بڑھنے سے تعداد 16 ہو گئی ہے۔ باقی آپ نیچے سکرول کرتی پٹی پر پوری دنیا میں اس کی کیا سچویشن ہے دیکھ سکتے ہیں۔ اٹلی میں اس سے پیچیدہ صورتحال پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ ایک روز میں اس نے 133 افراد کی جان لے لی ہے۔ اس وقت اٹلی کے تمام شہریوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایات ہیں۔ اس وقت ملک میں صرف ان لوگوں کو سفر کرنے کی اجازت ہے جن کے پاس گھر سے نکلنے کی کوئی ٹھوس وجہ ہے، اور شہریوں کو عوامی مقامات پر اکٹھے ہونے سے بھی منع کر دیا گیا ہے۔ فرانس میں بھی وزیر ثقافت فرینک ریاسٹر سمیت سینکڑوں افراد متاثر ہو چکے ہیں۔ ادھر ایرانی حکومت نے کورونا کے پیش نظر 70,000 قیدیوں کو رہائی دے دی ہے۔ رہائی کے فیصلے سے متعلق چیف جسٹس کا کہنا ہے کہ ہم وبا کا مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس سے ہلاکتوں کی تعداد بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ دوسری جانب سپریم لیڈر کی فارسی سال نو پر تقریر منسوخ کر دی گئی ہے اور وہ مشہد میں بھی نہیں جائیں گے۔ امن معاہدے کی کامیابی کے لیے امریکہ نے افغانستان سے فوجیوں کا انخلاء شروع کر دیا ہے۔ امریکہ نے 4400 فوجی امریکہ روانہ کر دیے ہیں۔ اب افغانستان میں 8600 فوجی موجود ہیں۔ یہ فوجی 14 ماہ کے اندر افغانستان چھوڑ دیں گے۔ ادھر صدر اشرف غنی، جنہوں نے پہلے طالبان قیدیوں کو چھوڑنے سے انکار کر دیا تھا، اب ان کو رہا کرنے کا اعلان کیا ہے۔ حلف اٹھانے کے بعد اشرف غنی نے کہا کہ وہ رہائی کے پروانے پر دستخط کر دیں گے۔ ادھر بنگلہ دیشی عوام کا احتجاج رنگ لے آیا۔ مودی نے بنگلہ دیش کا دورہ منسوخ کرنے میں ہی عافیت جانی۔ احتجاج کرنے والوں کا کہنا تھا کہ مسلمانوں پر ظلم کرنے والے مودی کو اپنی سرزمین پر قدم نہیں رکھنے دیں گے۔ جہاں بھی ان کا طیارہ اترا اس کو گھیرے میں لے لیا جائے گا۔ 2 ماہ پہلے چین میں فلموں کی نمائش منسوخ کر کے 70,000 سینما گھروں کو بند کر دیا گیا تھا، جس وجہ سے ابتدائی 2 ماہ میں ہی چین کی فلم انڈسٹری کو 2 ارب امریکی ڈالر یعنی پاکستانی تقریباً 3 کھرب روپے کا نقصان برداشت کرنا پڑا ہے۔ اسی کیٹیگری میں ہالی ووڈ کو بھی پوری دنیا میں نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ دوسری جانب کورونا سے جہاں مرد و خواتین اور بوڑھوں کی بڑی تعداد متاثر ہوئی ہے، وہیں اس سے کم عمر بچوں کو بھی متاثر کیا ہے۔
بھارت میں 3 سالہ بچے کے اس میں مبتلا ہونے کی تصدیق کر دی گئی ہے۔ جنوبی ریاست کیرالہ کے 3 سالہ بچے میں اس کا ٹیسٹ مثبت آیا ہے۔ متاثرہ بچے کی ٹریول ہسٹری موجود ہے جو کہ اٹلی کا سفر کر چکا ہے۔ 7 مارچ کو بچہ اپنے والدین کے ہمراہ اٹلی سے بھارت پہنچا تھا۔ بچے کی تھرمل سکیننگ کی گئی تو اس میں اس کی علامات ظاہر ہوئی ہیں، جس کے بعد طبی معائنہ کیا گیا اور مختلف ٹیسٹ بھی کیے گئے، جہاں ڈاکٹرز نے بچے میں اس کی تصدیق کر دی۔ ادھر پاکستان میں بھی چین سے کورونا کی تشخیص کے لیے 12,000 ٹیسٹنگ کٹس کراچی پہنچ گئی ہیں۔ پاکستان میں حفاظتی انتظامات کے پیش نظر حکومت سرکاری محکموں کو بند کرنے جیسی تجاویز پر بھی غور کر رہی ہے۔ ادھر اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹی ٹیوٹ نے کہا ہے کہ پاکستان دنیا میں فوجی ساز و سامان درآمد کرنے والا 11واں بڑا ملک بن گیا ہے۔ سویڈن سے تعلق رکھنے والے اس ادارے نے اپنے نئے اعداد و شمار میں بتایا کہ گزشتہ 5 برسوں میں بھارت دنیا میں درآمد کرنے والا دوسرا بڑا ملک تھا۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ اگرچہ دونوں ممالک اپنے فوجی ساز و سامان خود تیار کرتے ہیں، لیکن یہ دونوں بڑی حد تک درآمدات پر زیادہ انحصار کرتے ہیں۔ 2019 کے فروری میں دونوں کے درمیان کشیدگی شدت اختیار کر گئی تھی، جس میں پاکستان نے مبینہ طور پر اپنا بنایا ہوا طیارہ استعمال کیا تھا جو روسی انجن سے لیس تھا، اور امریکی لڑاکا طیاروں کے ساتھ فضا میں سویڈن سے حاصل کردہ قبل از وقت اطلاع دینے والے طیارے بھی شامل تھے۔ پاکستان نے 2015 سے 2019 میں یورپی ریاستوں سے فوجی ساز و سامان کی درآمد جاری رکھی، جبکہ ترکی کے ساتھ درآمد کے اپنے تعلقات کو مضبوط کیا۔ ادارے کا کہنا تھا کہ اس عرصے میں پاکستان اٹلی اور ترکی جیسے بڑے درآمد کنندگان سے فوجی ساز و سامان خریدنے والے 3 بڑے ممالک میں شامل تھا۔ دوستو، اس دنیا میں 15 ملک ایسے ہیں جہاں کوئی بھی ملٹری فورسز نہیں ہے۔ یہ سوچ کر بڑی حیرت ہوتی ہے کہ اس دنیا میں ایسے ممالک بھی ہیں جو بڑے امن اور خوشی سے رہ رہے ہیں، جن کی کوئی ملٹری فورسز نہیں ہے اور وہاں کوئی لڑائی جھگڑے کا چانس نہیں ہے۔ دوستو، پروفیسر سیم وین ایکن نے دنیا میں ایک ایسا پھلوں والا یونیک درخت بنایا جو مختلف قسم کے پھل اگاتا ہے۔ پروفیسر کے اس یونیک درخت پر 40 مختلف قسم کے فروٹ لگتے ہیں۔ ایک ہی درخت پر 40 مختلف قسم کے فروٹ، حیرت ہے۔ دوستو، کاٹن کینڈی، جسے روئی والی کینڈی بھی کہتے ہیں، ڈینٹسٹ کے مطابق یہ دانتوں کو خراب کرنے کا باعث بنتی ہے۔ آپ کو سن کر یہ حیرت ہوگی کہ اس کو ایجاد کرنے والا بھی ایک ڈینٹسٹ ہی تھا۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور فالو کرنے کا شکریہ۔